حلالہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کیا حلالہ کے اندر عورت پر ظلم نہیں کہ دوسرے مرد کے پاس جاتی ہے پھر پہلے مرد کے پاس آتی ہے؟ عورت کو بازیچہ اطفال سمجھا جاتا ہے۔ پہلے آپ حلالہ کو سمجھ لیجئے کہ حلالہ کسے کہتے ہیں۔ ایک حلالہ وہ ہے کہ جس پر لعنت کی گئی ہے، ایک حلالہ وہ ہے کہ جو جائز ہے۔ دونوں کے اندر فرق آپ سمجھ لیجئے۔ جائز صورت یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، 3 طلاقیں دینے کے بعد اس کی بیوی اپنی عدت پوری کر لیں، 3 ماہواریاں اس کی گزر جائے یا 3 مہینے اس کے گزر جائیں، اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے کسی آدمی کے ساتھ شادی کر لیں، ایجاب قبول ہو جائے اپنی مرضی سے، اس پر کوئی جبر نہ کرے، اس کو کوئی مجبور نہ کرے۔ دوسری جگہ نکاح ہونے کے بعد دوسرے شوہر کے بعد جب وہ رہنے لگی، وہاں بھی خدا نخواستہ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ان دونوں کی ناچاکی پیدا ہو گئی، اتفاق پیدا نہیں ہوا، میاں بیوی کی ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات درست نہ رہیں، اور اس دوسرے شوہر نے بھی اپنی اس بیوی کو اپنی مرضی سے، کسی کے دباؤ میں نہیں، پیسوں کی لالچ میں نہیں، اپنی مرضی سے اس نے طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد اس دوسرے شوہر سے بھی اس نے اپنی عدت پوری کر لی۔ عدت پوری کرنے کے بعد اب اگر وہ پہلے شوہر کے پاس آنا چاہتی ہے، پہلا شوہر بھی راضی ہے، یہ بھی راضی ہے، کسی کا کوئی دباؤ نہیں، اور یہ اس کے پاس آنا چاہتی ہے، تو اب یہ آ سکتی ہے، اس کو پہلے شوہر کے پاس آنا یہ جائز ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دوسرے شوہر کے ساتھ جب اس نے نکاح کیا تھا تو ہم بستری ہو چکی ہو، تب جا کے یہ جائز ہوگا اس پہلے شوہر کے پاس اس کا آنا، جس میں کم سے کم تقریباً 7-8 مہینے لگ جاتے ہیں اس طریقے کے اندر۔ یہ حلالہ شرعیہ ہے جو کہ جائز ہے۔ حلالے کی دوسری صورت جو بعض اوقات آپ نے شاید سنی ہوگی یا آپ کے سامنے آئی ہوگی، وہ صورت یہ ہے کہ کوئی شخص غلطی کے اندر یا جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے۔ 3 طلاقیں دینے کے بعد وہ خود بھی پشیمان ہوتا ہے، خود بھی اس کو افسوس ہوتا ہے، اس کی بیوی کو بھی افسوس ہوتا ہے، تو وہ آپس میں یہ طے کرتے ہیں کہ اپنی اس مطلقہ بیوی کا کسی کے ساتھ وہ نکاح کرتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ ہم بستری کرنے کے بعد، اس کے ساتھ ملاپ کرنے کے بعد، نکاح کرنے کے بعد اس کو دوبارہ طلاق دے گا۔ یہ جو اس کے ساتھ شرط لگائی جا رہی ہے کہ دوسرا شوہر، دوسرا آدمی اس شرط کے ساتھ نکاح کرے گا کہ وہ اس کو طلاق دے گا، یہ گویا کہ آپ اس شرط کے ساتھ نکاح کر رہے ہو کہ یہ دوسرا آدمی اس کو حلال کرے گا۔ ایسے شخص پر اللہ کے رسول نے، حلال کرنے والے پر بھی اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے، دونوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ یہ صورت ناجائز ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو صورت سامنے آتی ہے وہ یہی صورت ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ لیجئے، اگر یہ صورت بھی کہیں پائی گئی تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ بیوی پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے حدیث میں یہ فرمایا، جس کے لیے حلال کی گئی اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ تو معلوم ہوا جس کے لیے حلال کی گئی ہے یعنی اس کے لیے حلال ہو چکی ہے، اگرچہ لعنت کا وبال تو اس پر ہوگا، یہ لعنت کی سزا تو اس کو ملے گی، لیکن بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ جو اس میں آخری سوال آپ نے پوچھا ہے کہ یہ عورت پر ظلم ہے، بات یہ ہے عورت پر ظلم نہیں ہے، عورت خود اپنے اوپر ظلم کرتی ہے۔ جب پہلے شوہر نے اس کو 3 طلاقیں دے دی ہے، اس کو فارغ کر دیا ہے، وہ کیوں دوسرے شوہر کے ساتھ اس شرط پر نکاح کر رہی ہے کہ آپ مجھے پہلے شوہر کے لیے حلال کریں گے؟ وہ خود اپنے آپ کو بازیچہ اطفال بنا رہی ہے، اس پر پہلا شوہر ظلم نہیں کر رہا، وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہی ہے۔ اللہ نے اس کو آزاد کر دیا ہے، شریعت نے اس کو آزاد کیا ہے، ملک کے قانون نے اس کو آزاد کیا ہے، اب وہ خود اپنے آپ کو مظلوم بناتی ہے، یہ اس کا اپنا عمل ہے، اس کا اپنا فعل ہے۔ قوالی سننا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ قوالی میں بھی تو میوزک شامل ہیں۔ قوالی کے اندر یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر قوالی ایسی ہے کہ اس کے اندر میوزک موجود نہیں، نمبر 2 اس کے اندر شرکیہ کلمات موجود نہیں ہیں، نمبر 3 اس کے اندر ایسی مبالغہ آرائی نہیں جو جھوٹ پر مشتمل ہو۔ ویسے اگر اللہ کی تعریف ہے، اللہ کے رسول کی تعریف ہے، اس میں سیرت بھی بیان کی گئی ہے، قرآن کی عظمت کو اجاگر کیا گیا، تو پھر قوالی جائز ہیں۔ لیکن جس قوالی کے اندر میوزک ہو تو میوزک کی وجہ سے ناجائز، جس میں شرکیہ کلمات ہو شرکیہ کلمات کی وجہ سے ناجائز، جس میں ایسی مبالغہ آرائی ہو کہ جو جھوٹ پر مبنی اور مشتمل ہو تو پھر ناجائز ہے۔